کیا سجدے میں قدموں کو ملا کر رکھنا درست ہے؟ یہی صحیح ہے۔ رس کا لفظ آیا ہے کہ پیارے رسول جب سجدے میں جاتے تھے تو آج کل تو اس کی توجہ نہیں دی جاتی ہے، ہم لوگوں کو ہمارے استاد پڑھاتے تھے تو ڈنڈا لے کر کے پڑھاتے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، نماز کے طریقہ کہتے تھے پڑھاؤ تم، سب کو کھڑا کر دیتے، پڑھتے ہاتھ کہاں رکھا، اگر کسی نے ادھر ادھر رکھا، نیچے رکھا یا ذرا سا ایسے رکھا، ٹک سے مارتے تھے پوری صف میں چل کر کے۔ اچھا اب رکوع کرو، وہ صلاۃ اسی طرح پڑھا رہے تھے، اچھا اب رکوع کرو۔ جب رکوع کرتے تو اگر پیٹھ ذرا سی اونچی ہے اور سر نیچا ہے تو لاٹھی ایسے رکھ کے کہتے تھے برابر رکھو، پیٹھ پر لاٹھی رکھ کر کے، تو اس طرح کر کے ہر ایک کو، جب یعنی 10 منٹ بھی لگ جائے رکوع میں، سب کی رکوع ٹھیک کراتے تھے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں، حدیث شریف میں ہے کہ سجدہ جب جائیں آپ تو یہ انگلیاں گویا یہ پیر کا جو انگلیوں کے ساتھ تلوا ہے یہ زمین پہ ملے، اس طرح انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ اب بچپن سے جس کی عادت ہے وہ آسانی سے کر لے گا، لیکن چونکہ سکھایا نہیں جاتا ہے، ابھی ہم قریب تک ایسا کر لیتے تھے، لیکن اب چونکہ حالات دوسرے ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نہیں کر پاتے ہیں، لیکن بچپن سے قریب تک ہم الحمدللہ ایسا کر کے، اور پھر دونوں پیر کان یرس، رس کے معنی جیسے دیوار اینٹ ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، تو رس کے معنی دونوں پیر ایک دوسرے سے ملے ہوتے تھے، تو گویا اس طرح سجدہ کرنا۔ تو آپ کا سوال کیا سجدے میں قدموں کو ملا کر رکھنا درست ہے؟ جی ہاں، جزاکم اللہ خیرن۔ ساتھ ساتھ انگلیوں کا بھی خیال رکھیں، اور پھر جب آپ دونوں ایک سجدے سے اٹھیں تو بایاں پیر بچھا کر کے قدم پر بیٹھیں اور داہنا قدم کھڑا رہے بالکل اسی طرح جس طرح سجدے میں آپ نے اس کو زمین پہ ملا کے رکھا تھا۔ ہمارے خیال سے اگر نوجوانوں سے کہا جائے تو شاید نہ کر پائیں اس وقت ہے کوئی، تو بہرحال یہ کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ، کیونکہ عادت نہیں، بچپن سے بتایا نہیں گیا ہے، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ تو ہمیں اب چاہیے کہ ہم اپنے طور پر صلاۃ رسول پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔